ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے بہت عرصہ آپ کا وظیفہ پڑھا، یا علیم علمنی، یا خبیر یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. کہا کہ میں نے رات کو ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھی، اللہ کائنات کے راز کھول میرے سامنے، اللہ کچھ اپنے پردے دکھا، اللہ کوئی ایسی زندگی کا نظام دکھا جو بظاہر اوجھل ہے، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ چاہے جن سامنے رکھ دے، اللہ نے جنات کو پردوں میں رکھ دیا، فرشتوں کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جنت کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جہنم کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے یہ سارا نظام پردے میں رکھ دیا ہے. تو اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سارا نظام اللہ نے پردے میں. تو وہ کہتے ہیں میرے سامنے ایک چیز کھلی، مجھے اس نے بہت ساری باتیں بتائیں، بہت ساری باتیں بتائیں. ایک بات یہ بتائی کہ جب آپ لقمہ توڑتے ہیں تو اس لقمے کو لینے کے لیے ایسی انوکھی مخلوق جھپٹتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھین لے، یا پھر اگر وہ لقمہ آپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتی، وہ کوئی زہر ڈالے، تھوک کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، گندگی کی شکل میں. اگر اس لقمے پہ اللہ کا نام ہوتا ہے، اس کا یہ وار بھی خطا جاتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتے. اور مجھ سے کہنے لگے یہ جو سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، کہا یہ سورۃ فاتحہ کا عمل نہیں ہے، یہ فاتحین کا عمل ہے. فاتحین جنہوں نے کائنات کو فتح کیا، جنہوں نے روح کی دنیا کے فاتح بن گئے، کہا یہ فاتحین کا عمل ہے. اور یہ فاتحین کا عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایسی مخلوق جو ہماری زندگی، ہماری روحوں، ہمارے جسم، ہمارے کلیجے، جگر، گردے اور جسم کے ایک ایک حصے کے لیے ہماری دشمن ہے، کہا کہ ان کو یہ شکست دے دیتی ہے، یہ شکست دے دیتی ہے. بیماریاں کتنی بڑھ رہی ہیں. اب سے پہلے نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنے میڈیکل سٹور تھے، نہ اتنی دوائیں تھیں، نہ اتنے ہسپتال تھے. زندگی میں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بیماریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. آخر کیوں؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں. اور اس سے پہلے احتیاط نہیں تھی کسی کو. یہ جراثیم ہے، اس پہ ہاتھ دھونا ہے، اس پہ یہ سینیٹائزر ہے، یہ فلاں چیز، کوئی خبر نہیں تھی. پر بیماریاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں. اس کی وجہ تھی کہ اللہ کے کلام اور نام کی کثرت تھی. اللہ کے نام زبانوں پہ عام تھا، سادہ لوگ تھے لیکن اللہ کے نام کو لینا جانتے تھے. اللہ کے نام کی محبت ان کے دلوں میں تھی. بیماریاں نہیں تھیں، دکھ نہیں تھے. اچھا، پھر یہ لقمہ کھا کے دل میں جا کے کیا اثر کرے گا؟ جس پہ اللہ کا نام نہیں، نفرتوں کا ذریعہ بنے گا، گناہوں کا ذریعہ بنے گا. اور یہ لقمہ جا کے روحانی بیماریوں کا ذریعہ بنے گا، جسمانی بیماری اور جسمانی روگوں کا ذریعہ بنے گا. اس لقمے کو محفوظ کرنا ہے. لقمہ مل گیا ہے، لقمہ مل گیا ہے. اب اس ملے لقمے کو نوری لقمہ کیسے بنانا ہے؟ اگر نوری لقمہ بنانا ہے تو اپنے کھانے کے دوران پہلے بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کی مشق کریں. یہ مشق سے ہوگا، بھول جائے گا. شیطان ایسا بھلائے گا کہ بندہ کھانے کے بعد آدھے دن کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے کھانا کھایا اور 7 بار سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. آدھے دن کے بعد پڑھ لیں، قضا کر لیں. عمل کی قضا کریں، پھر عمل کی قضا کریں، پھر قضا کریں. ایک وقت آئے گا یہ شیطان کہے گا کہ یہ مانتا تو ہے نہیں. ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے کیچڑ تھی، پھسلے، گر گئے، کپڑے خراب ہوئے، پھر گئے، کپڑے بدلے، پھر آئے، پھر گرے، پھر گئے، پھر گرے، پھر گئے. اب جو گرنے لگے، ایک صاحب نے سہارا دیا، بسم اللہ بسم اللہ، مسجد تک پہنچایا. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں.
तू शैतान और मुझे सहारा दे, ये क्यों? कहा जब आप पहली दफा गिरे थे और आपने अपना अज़्म नहीं तोड़ा था, आपने कहा था नहीं मैंने मस्जिद में जाना ही जाना है, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत कर दी थी। जब दूसरी दफा गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने आपके घर वालों की मग़फ़िरत कर दी थी। जब तीसरी दफा तोड़ा यानी गिरे और आज़म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने पड़ोस की मग़फ़िरत की थी। अब मैंने कहा अगर चौथी दफा गिरता है कहीं और फैसला ना हो जाए, इसको यहीं संभाल लो, इसको यहीं संभाल लो, भुला देगा, पता ही नहीं चलेगा। कज़ा करें, फिर कज़ा करें, फिर कज़ा करें। मुझे एक साहब ने अजीब बात कही कि मैं दो चीजों की जिंदगी में कज़ा कर रहा हूं, एक माल की